وللآخرة خير لك من الأولى آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم بابا زبلند پڑھ لیجیے الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. استاذ مکرم، اسٹیج کی زینت، علماء کرام جو میرے سر کا تاج ہیں، تشریف فرما ہیں. ثنا خان مصطفیٰ خیر الانام علیہ السلام تشریف فرما ہیں، اور اس محفل پاک کی خصوصی مہمان حضور مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی نذیر احمد قریشی صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد آپ ان کا بھی بیان سماعت فرمائیں گے. میں ثنا خانوں سے بڑی معذرت کے ساتھ چونکہ محسن بھائی کی بھی نعت ہونی تھی، سرفراز بھائی کی بھی نعت ابھی ہونی ہے، آپ نے ان کی نعت بھی سماعت کرنی ہے. میں نے چونکہ نکلنا ہے کھولیاں بالا کے اندر میرے استاد کریم قبلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی اہل سنت شمشیر اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حنیف قریشی صاحب تشریف لا رہے ہیں. انہیں بھی میں نے راستے میں ریسیو کرنا ہے اور وہاں ہم نے پہنچنا ہے. اس لیے میں نے ان سے عرض کیا کہ میری بس میں صرف یہ حاضری ہو جائے کہ حاضری تو یہ بھی تھی کہ جو محفل میں آ کر بیٹھ گیا تھا یہ بھی میری حاضری تھی، لیکن حافظ مہران صاحب کہتے ہیں جی نہیں، آپ کی حاضری یہاں مائک میں لگے گی. چلیں انشاءاللہ کہ میں 3 سے 4 منٹ، ٹھیک ہے قاری صاحب، چونکہ چلو تھوڑا ادھار باقی انشاءاللہ پھر سے کسی موقع دے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم ہو رہا ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ جو سردی میں بندے بیٹھے ہیں وہ آگے آ جائیں. یہ جس کے سامنے جگہ ہے وہ آگے آ جائے، آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، خود کو خود آگے ہو جائیں. جس کے منہ کی آگے جگہ ہے نا آگے ہو جائیں، آگے جائیں، ہو جائیں، ہو جائیں. بسم اللہ بسم اللہ، جلدی کریں کیونکہ میرا ٹائم 2-3 منٹ یہیں ختم ہو جائیں گے تو پھر مسئلہ بنے گا. بیشک اب بھائی والے آگے آ جائیں، جی اندر آ جائیں. اب جو حاضر بیٹھا ہے وہ اللہ کی تسبیح کو بیان کرتے ہوئے محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. مسجد میں بیٹھے ہو، اللہ کا جتنا پاک گھر ہے اتنی پاک کی بلند آواز سے بولو کہو سبحان اللہ. میرے بھائی یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے محفل پاک ہے، اور حضور علیہ السلام ماشاءاللہ شیر اہل سنت وہ بھی یہاں تشریف فرمائیں. اور یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ یہ آپ کے امام مسجد ہیں، اور مجھے پتا چلا ہے کہ ہر جمعے کو آپ کو بڑا طرز براجنا خطاب آپ کے سامنے فرماتے ہیں. اللہ ان کی عمر دراز فرمائے. اللہ کریم ہم سب کا مل بیٹھنا اکٹھا ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں نے قرآن کریم کی جو آیت مقدسہ پڑھی ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وقت گزرتا جائے گا، لمحے گزرتے جائیں گے، گھڑیاں گزرتی جائیں گی، لمحات دن بدن گزرتے جائیں گے، دن گزرتے جائیں گے، راتیں گزرتی جائیں گی، لیکن میرے محبوب ہر ایک کا اپنے انداز میں ترجمہ عرض کرنے لگا ہوں. میرے محبوب ہر ایک بلندی والے انسان کی بلندی سے پھر پستی آ جائے گی. ہر انسان کو پستی ہے، ہر انسان کے نام کو پستی ہے. جو کل تک وزیر اعظم تھا آج اسے دنیا نہیں جانتی، جو کل تک صدر تھا آج اس کا نام مٹ چکا. دنیا کے صدر ختم ہو جائیں گے، دنیا کی وزارتیں ختم ہو جائیں گی، دنیا کے عہدے ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے محبوب ہر نام والا بندہ ختم ہو جائے گا. لیکن کملی والے دن گزرتے جائیں گے، لمحات گزرتے جائیں گے، راتیں گزرتی جائیں گی، اور تیری عظمت اور پرچم کا پرچم بلند ہی ہوتا چلا جائے گا. تیرے ذکر کا سورج کبھی غروب نہیں ہو سکتا. یہ جو تیری عزت کا پرچم ہم نے بلند کیا ہے میرے محبوب، زمین تک سے پھیلتا ہوا، آسمان کے راستے چڑھتا ہوا، عرش کو کراس کرتا ہوا. میرے محبوب میری بارگاہ میں وہ وقت بھی آئے گا کہ دنیا تیرے پرچم کو دیکھ کر، تیری عزت کو دیکھ کر، تیری شہرت کو دیکھ کر، تیرے نام کو دیکھ کر اتنا کہہ دے گی کہ فقان قاب قوسین او ادنا. محبوبہ وہ وقت آئے گا تو اور میں قاب قوسین پہ اکٹھے ہو جائیں.
تیرا ذکر میں اتنا بلند کروں گا، تیری شان اتنی بلند کروں گا، تیرا پرچم اتنا بلند کروں گا۔ محبوبہ وقت گزرتا جائے گا لیکن تیرا پرچم نیچے نہیں آئے گا، وہ وقت آئے گا کعبہ قوسین ہو جائیں گے۔ علماء تشریف فرمائیں کعبہ قوسین کا مطلب کیا ہے؟ کعبہ قوسین کا مطلب کیا ہے کہ ہر ذکر کو ایک نہ ایک دن ہر انسان کے ذکر کو، ہر نام والے کے ذکر کو پستی ہے۔ ذکر مصطفیٰ کو پستی کیوں نہیں؟ ذکر مصطفیٰ ختم ہونے والا کیوں نہیں؟ ذکر مصطفیٰ کو دن با دن عروج ہی عروج ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کعبہ قوسین پر جا کر یہ کڑی نظر آتی ہے۔ اللہ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ اے جی سونڈ دا ماس نہ کھانا دیا کرو تو انہوں دوائیاں دیون۔ توجہ رہے، کعبہ قوسین او ادنیٰ کیوں کہا گیا کہ وہاں جا کر اس پرچم کا اگر کوئی یہ کہے کہ نبی تو معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گیا، نبی تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں رکھتا، یہ جو نبی دنیا سے چلا گیا ہے کس کا میلاد کرتے ہو؟ کم از کم اسے قرآن کی آیات پڑھنی چاہیے کہ فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کس طریقے سے محبوب کے ذکر کو ہم نے بلند کیا۔ رب فرماتا ہے محبوبہ وہ وقت آئے گا عرش بری پر تجھے میں بلاؤں گا، اپنی بارگاہ میں تجھے میں بلاؤں گا، پھر وہ وقت آئے گا کہ میں اور تو اتنا قریب ہو جائیں گے جتنا دو قوسین آپس میں قریب کتنی ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آئیے ذرا تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے کر چلتا ہوں، یاد کرو وہ وقت، یاد کرو وہ ویلا کہ جب کعبۃ اللہ کے قریب رہنے والے مشرکین ابو جہل، ابو لہب اینڈ کمپنی، جب ان میں سے ان کے قبیلے میں سے وہاں 4 قبیلے آباد تھے مکے کے قریب، 4 قبیلے آباد تھے، ان چاروں میں اگر کسی ایک کے اندر بھی لڑائی جھگڑا ہو جائے دوسرے قبیلوں کے اندر وہاں ان تک وہ دشمنی اور وہ تنازعات پڑ جاتا، ان میں سے اگر 2 بندے بھی آپس کے اندر اگر کرتے صلح کرتے تو وہ کعبۃ اللہ کے قریب آ جاتے، کعبۃ اللہ کے پاس آ کر دونوں کمانوں کے دونوں سرے ملا کر، توجہ رہے، ملا کر ایک دوسرے سے کہتے، ایک کہتا تیرا دشمن میرا دشمن، تیرا دوست میرا دوست، تیرا سنگی میرا سنگی، تیرا نفع نقصان میرا نفع نقصان، جو بھلائی تیری وہ بھلائی میری، جو بد تیری وہی بدی میری۔ یہ آپس میں دونوں یہ باتیں کرتے، ایک بھی کہتا دوسرا بھی کہتا، پھر ادھر آسمانوں پہ آواز آتی، او لوگوں نہیں ہے ادھر کعبۃ اللہ میں کعبۃ اللہ کے ارد گرد دیکھنے والے کفار اینڈ کمپنی کے اندر آواز آتی، او فلاں فلاں آپس میں کعبہ قوسین ہو چکے ہیں۔ میں جملہ اسی پہ دینے لگا ہوں، بس میری بات یہاں پر آ کر ختم ہے۔ فلاں فلاں آپس میں، بولیے اونچی آواز سے بولو، فلاں فلاں آپس میں کعبہ قوسین ہو چکے ہیں۔ جب ان دونوں کا یہ نعرہ لگتا، ان دونوں کی یہ بات آتی کہ فلاں فلاں آپس میں کعبہ قوسین ہو گئے، سیم اس کے برعکس رب نے قرآن کریم کے اندر فرمایا جب مصطفیٰ کریم کی دشمنی پر سارے کفار کمر بستہ ہو گئے، ایک جان ہو گئے، یک زباں ہو گئے، آوازیں لگانے لگے کہ محمد کو معاذ اللہ ہم نہیں چھوڑیں گے، محمد کو معاذ اللہ ہم قتل کر ڈالیں گے، محمد کو ہم ختم کر دیں گے، اور انہوں نے ایک محکمہ بنایا کہ محمد اب رہے نہیں، اسے قتل کر دیں گے۔ رب کائنات یہ نظارہ دیکھ رہا تھا، یہ منظر ادھر دیکھا جا رہا تھا، رب کائنات کی طرف سے آواز آئی، اور محبوبہ ان لعنتیوں کی کیا مجال کہ تیرا بال بھی منکا کر سکیں، تجھے ذرہ بھر بھی کسی قسم کی تکلیف دے سکیں، اور محبوب اگر یہ سارے کافر آپس کے اندر کعبہ قوسین ہو چکے ہیں تو آ میرے محبوب زمینوں کو چھوڑ، ان بستیوں کو چھوڑ، آ بلندیوں پر آسمان بھی چھوڑ، 7 آسمان کراس کر، عرش معلیٰ بھی کراس کر، میری بارگاہ کے اندر آؤ، تو اور میں کعبہ قوسین ہو جاتے ہیں۔ انہیں پتا چلے کہ جو تیری دشمنی کے اندر کھڑے ہیں آج کائنات کا رب اور کائنات کا رسول کعبہ قوسین ہو چکے ہیں۔ آج فلاں فلاں آپس میں کعبہ قوسین ہو چکے ہیں، تو میرے مصطفیٰ کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے۔ دن گزرتے جائیں گے، مصطفیٰ کریم کی عزت اور عظمت کا
پرچم بلند ہوتا رہے گا ولل آخرۃ خیر لک من الاولی. پھر بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ محمد کون ہیں. اتنی ہی سمجھ آتی ہے کہ محمد سر وحدت ہیں. کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں